حدیث نمبر 1025 باب ما جاء فی الصلاۃ علی القبر، قبر پر نماز پڑھنے کا بیان۔ حدثنا احمد بن منیان حدثنا حشیم اخبرنا شیبانی حدثنا شعبی قال اخبرنی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف اصحابه فصلى عليه فقيل له من اخبرك فقال ابن عباس وفي الباب عن انس وبريدة ويزيد بن ثابت وابي هريرة وعامر بن ربيعة وابي قتادة وسهل بن حنيف قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وهو قول الشافعی واحمد واسحاق وقال بعض اہل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالک بن انس وقال ابن المبارک اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر ورأى ابن المبارک الصلاة على القبر وقال احمد واسحاق يصلى على القبر الى شهر وقال اکثر ما سمعنا عن ابن المسیب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى على قبر ام سعد بن عبادة بعد شهر۔ شعبی فرماتے ہیں مجھ سے اس آدمی نے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، یعنی مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں ایمان کی حالت میں دیدار نصیب ہو ان کو صحابی کہتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کا شرف ہے۔ تو بہرحال شعبی فرماتے ہیں مجھ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے ایک اکیلی قبر دیکھی، یعنی ایک قبر دیکھے جو عام طور پر قبرستانوں میں جیسے سلسلہ ہوتا ہے ترتیب سے قبریں ہوتی ہیں ویسی نہیں تھی، ایک قبر بالکل الگ تھلگ تھی۔ ایک قبر دیکھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ شعبی سے پوچھا گیا آپ کو ایک بات کس نے بتائی؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر دیکھی جو الگ تنہا تھی، تمام خبروں سے الگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صفیں بنا لو، اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس باب میں حضرت انس، بریدہ، یزید بن ثابت، ابو ہریرہ، عامر بن ربیعہ، ابو قتادہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، اکثر صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں قبر پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اب یہاں پر نماز جنازہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ فصلی علیہ سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے حق میں آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی، یا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا، تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا جو حکم ہے بغیر نماز جنازہ کے اگر تدفین ہو جائے، تو یہاں پر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنہا قبر دیکھی، تمام قبروں سے الگ قبر دیکھی، تو آپ نے اپنے صحابہ کو صف بنانے کا حکم فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس حدیث شریف کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ فصلی علیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی، یا اگر نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے تو تدفین کے بعد تو نماز جنازہ نہیں ہے، تو یہاں پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ تدفین کے بعد بھی قبر پر نماز جنازہ آپ کو پڑھانے کا اختیار تھا، ورنہ عام امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ اگر بغیر نماز جنازہ کے تدفین کر دی جائے تو اسی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دوبارہ قبر سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے تھے، تو یہاں پر ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس میت کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی، صحابہ کرام بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی۔ یا یہ مطلب ہے اگر نماز بھی مان لی جائے، نماز جنازہ پڑھائی آپ نے، تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس میں مفتی صاحب کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ بعض روایاتوں میں آیا ہے کہ کسی دعا میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں اگر 40 لوگ ہو تو ان میں سے ایک اللہ کا نیک بندہ جو ہے ضرور ہوتا ہے، جی، تو اگر جو دعا کی جاتی ہے تو وہ
اس محفل میں اللہ کا وہ نیک بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جی. تو اب یہاں پر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس عربی الفاظ کا لفظ کا کہ آپ نے دعا فرمائی، یعنی امت کی تعلیم کے لیے کہ بھائی پوری جماعت کے ساتھ مجمع کے ساتھ جو ہے کسی خبر پر جا کر جو ہے دعا پڑھی جا سکتی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، انہیں ایصال ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے. تو کیونکہ 40 میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیں، اور وہ جو مرحوم ہیں جو خبر میں آرام کر رہے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے درجات بلند ہو جائے اور ان کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل جائے اور اللہ ان پر فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے. جی. کیا یہ صحیح ہے مفتی جی؟ ہاں، اس میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو میت کے حق میں، یعنی قبرستان والوں کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جائے اور اپنے لیے بھی. اور ایصال ثواب تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد دوسرے لوگ جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، کلمہ طیبہ کے ذریعے ہو، یا کھانا کھلانے کے ذریعے ہو، غربا اور فقراء کی مدد کے ذریعے ہو، اس کا ثواب میت کو یقینی طور پر پہنچتا ہے. اور یہ بخاری شریف اور دیگر سیاستہ کی احادیثوں سے بھی ثابت ہے. جی، یہ سب احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اور بہت ساری احادیث شریفہ میں ایصال ثواب کا بھی ذکر ہے.